آج کے دن کی مناسبت سے ایک ایسی محترم شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس طرح مجھ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کیا ہے اسی طرح ان پر ہجرت ختم کرے گا۔ یہ محترم شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم مکرم حضرت عباس ابن عبد المطلب کی ہے۔ ان کا نام عباس اور کنیت ابو الفضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ تھا، صرف 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ زمانے جاہلیت میں قریش کے سربراہ رئیس تھے۔ خانہ کعبے کا انتظام و انصرام اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب انہیں اپنے والد عبد المطلب سے ورثے میں ملا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت عطا ہوا اور آپ نے مکے میں دعوت توحید کی صدا بلند کی تو حضرت عباس نے بظاہر ایک عرصے تک بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، مگر دل سے وہ اس تحریک اور دعوت کے حامی تھے جس کا آغاز ان کے بھتیجے نے کیا تھا۔ چنانچہ جب اہل یثرب نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی اور زمانہ حج میں 72 انصار نے مشرکین مکہ سے چھپ کر منا کی ایک گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس رازداری کے موقع پر حضرت عباس بھی موجود تھے۔ انہوں نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ خزرج، تم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز و محترم ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی ہے۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں کیونکہ تم نے انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہے۔ اگر تم لوگ مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کے ساتھیوں کے لیے تن من دھن کی بازی نہیں لگا سکتے تو ابھی صاف صاف بتا دو۔ انصار نے اس کے جواب میں کہا، ہم جانثاری اور وفا شعاری کا ایک ایسا باب رقم کریں گے جو آنے والوں کے لیے مثال بن جائے گا، اور پھر واقعی انصار مدینہ نے ایسا ہی کیا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ حضرت عباس کو زبردستی اپنے ہمراہ لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کا علم تھا۔ آپ نے صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ اگر میدان جنگ میں عباس تمہاری زد پر آ جائیں تو قتل نہ کرنا۔ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ قیدیوں کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ رحمت عالم نے سب کو کپڑے پہنائے۔ حضرت عباس کا قد بہت اونچا تھا، کوئی کرتا ان کے جسم پر ٹھیک نہ آیا۔ عبداللہ ابن ابی حضرت عباس کا ہم قد تھا، اس نے اپنا کرتا انہیں پہنایا۔ عبداللہ ابن ابی کے منافق ہونے کے باوجود جب وہ مرا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کی لاش کو پہنانے کے لیے دیا۔ وہ در حقیقت اسی احسان کا بدلہ تھا جو اس نے حضور کے عم محترم کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عباس کا ایک عرصے تک مکے میں مقیم رہنا اور کھلم کھلا دار اسلام میں داخل نہ ہونا ایک مصلحت پر مبنی تھا۔ وہ دشمنان اسلام کی نقل و حرکت اور ان کے خفیہ منصوبوں کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ نیز اس سرزمین کو جس میں اسلام کمزور اور ناتواں فرزند رہ گئے تھے ان کے لیے مامن و ملجا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی انہوں نے جناب رسالت مآب سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو جواب میں یہی فرمایا کہ اللہ نے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی ہے اسی طرح آپ پر ہجرت ختم کرے گا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے حضرت عباس کو ہجرت کی اجازت ملی۔ ماں اہل و عیال مدینہ منورہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب فتح مکہ کا معرکہ درپیش ہوا تو حضور کے ہم رکاب تھے۔ غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع میں بھی حضور کے شریک سفر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عم محترم کی انتہائی تعظیم و توقیر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تم سے محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں نور ایمان نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی ان کی عزت و احترام میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ حالت تھی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ اور وسیلہ پکڑ کر اللہ جل شانہ سے دعا مانگتے۔ ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ساتھ لیا۔
مسلمانوں کو بھی جمع کیا اور بارگاہ رب العزت میں یوں گویا ہوئے: اے اللہ، ہم تیرے پیارے نبی کے ذریعے اور وسیلے سے تجھ سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے، تجھ سے بارش طلب کرتے تھے، تو اپنے نبی کی برکت سے بارش عطا فرماتا تھا۔ آج ہم میں تیرا نبی نہیں، ہم تیرے محبوب نبی کے مشفق اور محترم چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر لائے ہیں، تو ہمیں باران رحمت عطا فرما۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اتنی بارش برسائی کہ خوب جل تھل ہو گئی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کا معمول تھا کہ اگر سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہوں اور حضرت عباس نظر آ جائیں تو فوراً سواری سے اتر جاتے تھے اور فرماتے: ہمارے نبی محترم کے چچا تشریف لا رہے ہیں، ہم کیسے ان کی تعظیم نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں 88 برس کی عمر پا کر سن 32 ہجری میں 11 رمضان المبارک کو وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ عنہ۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.